ایک مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اس کی برائی بیان کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ حرام ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی غیبت بیان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کے سلسلے میں خود بیان فرمایا ہے کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ سنے تو ناپسند کرے، اس سے برا جانے، وہ پسند نہ کرے، تو ایسی گفتگو اگر کرتے ہو تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اس کے غائبانے میں، اس کے پیٹھ پیچھے تم بیان کر رہے ہو، وہ چیز اگر اس کے اندر ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، تم بہتان لگا رہے ہو اس کے اوپر، ایسی چیز بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ بیان کرے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، اس سے گھن محسوس کرے گا، اور ہر آدمی گھن محسوس کرے گا، کوئی نہیں کھائے گا۔ تو اپنے بھائی کی غیبت بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کا تذکرہ کرنا کہ جسے وہ سنے تو ناپسند ہو، تو یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس دائرے میں آتا ہے۔ اور یہ حرام ہے کہ دوسرے کی عزت سے آدمی کھلواڑ کرے اور دوسرے کی برائی بیان کرے۔ البتہ اسلام نے کچھ حالات ہیں، کچھ جگہ ہیں کہ جہاں غیبت کو جائز ٹھہرایا ہے، مصلحتاً ضرورتاً اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اسے غیبت نہیں کہا جائے گا، اور یہ جائز ہے۔ علماء نے نصوص کے بنیاد پر کچھ حالات ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک حالت تو یہ ہے کہ ظلم کی شکایت آدمی کرے تاکہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ مان لے ایک آدمی ہے ظلم کرتا ہے، اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے مظلوم کے اندر کہ وہ روکے، تو وہ کسی ایسے آدمی کے پاس اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یا عدالت میں یا حاکم کے پاس مقدمہ دائر کرتا ہے تاکہ وہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکے، اور وہاں اگر اس کے بارے میں بیان کرنا پڑ جائے تو یہ ظلم کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی سعد کی دو بیٹیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربیع جو وحد میں آپ کے ساتھ شریک تھا اور وہ شہید ہو گیا، اس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کے شہید ہونے کے بعد اس کے بھائی نے اس کا سارا مال لے لیا ہے، اور ان کی جو دو بیٹیاں ہیں نا، اس کو کچھ نہیں دیا ہے، حالانکہ عورت کا نکاح بغیر مال کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وراثت کا حکم اتارا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر سعد بن ربیع کے بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ جو مال تم نے سعد سے لیے ہو، سعد کے شہید ہونے کے بعد جس مال پر تم نے قبضہ کر لیا ہے، اس مال میں سے 2/3 مال اس کی دونوں بیٹیوں کو دے دو، اور 8واں حصہ اس کی بیوی کو دے دو، اور باقی جو بچتا ہے وہ تم لے لینا۔ یہاں سعد بن ربیع کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کس کے خلاف؟ سعد کے بھائی کے خلاف، جس نے اپنے بھائی کے شہید ہونے کے بعد سارا مال لے لیا تھا۔ تو ظلم کے خلاف اگر کوئی بیان دے یا اس کی شکایت کرے تو یہ جائز ہے، مصلحتاً درست جائز ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے منکر کو روکنے کے لیے اگر کوئی دوسرے سے مدد لے رہا ہے، کہ کوئی آدمی منکر کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اور اس سے روکنے کے لیے اگر دوسرے سے مدد لے کر کے تاکہ اس کو منکر کرنے سے روکا جائے، تو اس کے سامنے
جو آدمی منکر کرتا ہے، جو برائی بیان کرتا ہے، اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کرے اور منکر کرنے سے اس کو روکے، برائی کرنے سے اسے روکے۔ اسی طرح سے جہاں غیبت جائز ہے ان میں سے ایک حالت ہے فتویٰ پوچھتے وقت، مسئلہ معلوم کرتے وقت اگر کسی کے بارے میں بیان کرنا پڑ جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ معلوم کرتے وقت، فتویٰ پوچھتے وقت مفتی کے سامنے تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ بولی اپنے شوہر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان یہ بہت بخیل آدمی ہے، یہ کنجوس آدمی ہے، یہ اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے میں لے سکتی ہوں؟ بغیر بتائے لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو، زیادہ نہیں، معروف طریقے سے تم لے سکتی ہو۔ تو ابو سفیان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے شوہر کے خلاف اس نے شکایت کی کہ وہ بڑا بخیل آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیبت ہے۔ تو یہاں فتویٰ معلوم کرنے کے لیے چونکہ وہ آئی تھی، تو ایسی صورت میں اگر شوہر کے بارے میں بیان کرنا پڑ جائے یا شوہر کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جس کے سلسلے میں کسی اور سے معلوم کرنا اگر پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی صفت کو ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو شر اور فساد سے بچانے کے لیے کہ کوئی شخص شر و فساد کو بڑھاوا دیتا ہے اور معاشرے کو خراب کرتا ہے، اس شخص کے سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے اور اس کی صفت اچھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، یہ فلاں ہے، اس سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ مسلمان اس سے آگاہ رہیں اور متنبہ رہیں اور اس سے دور بھاگے۔ اور اس سلسلے میں جو محدثین نے جرح و تعدیل کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں، جس میں روات کے بارے میں، راویوں کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ فلاں راوی کیسا تھا، یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، کون صحیح تھا، نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ یا ابھی کے دائرے میں مان لیں کہ بہت سارے بدعتی علماء جو خرافات کو بڑھاوا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو یا اس کے بارے میں اگر کوئی بیان کرے تو یہ غیبت کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ یہاں لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے تاکہ ایک مسلمان اس کے شر اور اس کی برائی سے، اس کے فساد سے محفوظ رہے، مامون رہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی فسق و فجور میں عام ہے، مشہور ہے، تو اس کے فسق و فجور سے آگاہ کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کا تذکرہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کی اجازت مانگی اس نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذنو لہ فبئس ابن العشیرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کا جو یہ برا آدمی ہے یا معاشرے کا جو یہ بدبخت ہے اس کو اجازت دے دو۔ جب اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تو آپ بیان کر رہے تھے کہ بئس ابن العشیرہ، اس طرح سے آپ کہہ رہے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی، نرمی سے آپ نے باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن یا اللہ کے نزدیک وہ شخص بڑا بدبخت ہے، سب سے برا ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک بدبخت ہے، برا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی فاسق و فاجر ہے، مان لے کوئی آدمی شرابی ہے یا کوئی آدمی اس طرح سے غلط کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بطور مشورہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں بیان پوچھا جا رہا ہے یا کسی سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو اس کے بارے میں وہ بیان کر سکتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ صفت ہے، بطور مشورہ، چاہے شادی کے حوالے سے ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، مشورہ کے طور پر کہ فلاں آدمی کیسا ہے، کیا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، تو مشورہ کے طور پر اگر سامنے والے کے پاس علم ہے، پتہ ہے، تو بیان کر سکتا ہے۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس معاویہ اور ابو جہم ان دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے،
تو آپ بتائیں کہ کس سے میں نکاح کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معاویہ یہ مفلس آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد نہیں ہے، اور ابو جہم یہ سخت مزاج آدمی ہے، یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے، اس کے کاندھے سے لاٹھی نہیں گرتا، یہ بہت مارتا ہے، لہٰذا تو اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، تو یہ بطور اگر مشورہ کسی کے سلسلے میں اگر بیان کرنا پڑ جائے تو یہ جائز ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے بطور پہچان کے اگر کسی کے بارے میں کوئی بیان کر دیتا ہے تو وہ بھی غیبت کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی جس کا نام کچھ اور ہے لیکن اس کے اندر کچھ صفتیں ہیں، لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا بہرا ہے، اسی سے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے معاشرہ میں، تو اس کے سلسلے میں اگر کوئی پوچھے یا اس کے سلسلے میں اگر کیس آئے یا مقدمہ دائر کرے کوئی آدمی، تو چونکہ اس کے نام سے وہ مشہور نہیں ہے، نام سے نہیں جانا جاتا ہے، وہ اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے، تو بطور تعریف، بطور پہچان کے اس کے بارے میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں لنگڑا یا فلاں اندھا یا فلاں شخص جس کے اندر وہ صفت ہے، اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے بطور پہچان کے۔ تو یہ کچھ حالات ہیں کہ جہاں غیبت جائز ہے، غیبت جائز ہے، ورنہ عمومی طور پر غیبت یہ اسلام میں درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ غیبت سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہ سب بھی جو غیبت ہے آدمی کو دائرے میں رہتے ہوئے جہاں جتنا مطلوب ہو اسی حساب سے بیان کرے، اور زیادہ اس کے اندر داخل نہ ہو، جہاں ضرورت پڑ جائے تو اس حساب سے بیان کرنے کو یہ غیبت نہیں کہا جائے گا، جو کہ حالات ذکر کیے گئے ہیں جہاں جائز ہے، اور ایسی صورت میں آدمی اگر بیان کر لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔